عزیز طلبہ، صرف و نحو میں آپ نے لفظ موضوع کی جو قسمیں پڑھی ہیں وہی قسمیں کچھ رسمی فرق کے ساتھ مفرد کی بھی ہیں۔ تفصیل آپ نحو و صرف میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اختصار ہی سے کام لیا جائے گا۔ مصنف نے اسی کے تعلق سے یہ فصل قائم کی اور فرمایا مفرد برسہ قسم است۔ مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم و کلمہ و ادات۔ اسم، کلمہ اور ادات۔ نحو میں بھی 3 قسمیں تھیں لفظ موضوع کی، ایک اسم، دوسرے فعل، تیسرے حرف۔ تو اس میں بھی اسم ہے اور دوسری قسم کلمہ ہے۔ نحو میں جس کو فعل کہتے ہیں، منطق میں اسی کو کلمہ کہتے ہیں، اور تیسری قسم ادات بتائی ہے۔ نحو میں جس کو حرف کہتے ہیں، منطق میں اس کو ادات کہتے ہیں۔ گویا صرف رسمی فرق ہے، نام کا فرق ہے۔ اسی کے تعلق سے مصنف کہتے ہیں اور وجہ حصر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں زیرا کی معنی لفظ مفرد اگر نا تمام بود یعنی صلاحیت ندارت کی محکوم علیہ و محکوم بھی شود آرا دریفن ادات ثانن، کیونکہ لفظ مفرد کا معنی اگر ناتمام ہو یعنی صلاحیت نہ رکھتا ہو کہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بنے، تو اس کو اس فن میں ادات کہتے ہیں، و در نحو حرف، اور فن نحو میں حرف کہتے ہیں۔ وہ اگر معنی و تمام است پس خالی ازا نیست کی صلاحیت دارت کی محکوم علیہ شود یا نہ، اور اگر مفرد کا معنی تمام ہے یعنی تو خالی نہیں اس سے کہ وہ صلاحیت رکھتا ہوگا کہ محکوم علیہ بنے یا نہیں۔ اگر نہ دارت، اگر صلاحیت نہ رکھتا ہو، آرا کلمہ گوین و در نحو فعل، تو اسے کلمہ کہتے ہیں اور نحو میں فعل کہتے ہیں۔ وہ اگر صلاحیت دارت، آرا اسم خانن، اور اگر محکوم علیہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے اسم کہتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت دیتے ہیں۔ مفرد کی 3 قسمیں ہیں۔ اسے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جملے میں 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، محکوم علیہ جسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور محکوم بھی جسے مسند کہتے ہیں۔ ان دونوں کے بغیر یا ان میں سے کسی ایک کے بغیر کوئی جملہ نہیں بن سکتا، کوئی کلام نہیں بن سکتا۔ اب سنیں، اگر لفظ مفرد ایسا ہے کہ اس کا معنی ناتمام اور غیر مکمل ہے، ناتمام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کلام کے اہم رکن یعنی محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ تو وہ محکوم علیہ بن سکتا ہے نہ محکوم بھی بن سکتا ہے، تو اسے نحو میں حرف کہتے ہیں اور منطق میں ادات کہتے ہیں۔ گویا نحو کا حرف اور منطق کا ادات ایک ہی ہے، اور اگر اس کا معنی تام یعنی مکمل ہے، تام ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اس کے اندر محکوم علیہ اور محکوم بھی دونوں بننے کی صلاحیت ہے یا صرف ایک بننے کی صلاحیت ہے؟ تو اگر اس کا معنی تام ہے تو اس کی دو صورتیں نکلتی ہیں۔ اول یہ کہ اس میں محکوم علیہ بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں، اسے محکوم بھی بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پر کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اس میں محکوم علیہ بننے کی صلاحیت ہے، اس پر کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے تو اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ نحو میں بھی اسم کہتے ہیں، منطق میں بھی اسم کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں محکوم علیہ بننے کی صلاحیت نہیں، یعنی اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، تو اسے نحو میں ہم فعل کہتے ہیں اور منطق میں کلمہ کہتے ہیں۔ مصنف کی اس وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ مناطقہ کے نزدیک جسے کلمہ کہتے ہیں، نحویوں کے یہاں اسے فعل کہتے ہیں۔ لہذا کلمہ اور فعل ہم معنی ہیں ایک ہی، یعنی جو بھی منطق میں کلمہ ہوگا وہ نحو میں فعل ہوگا، اور جو بھی نحو میں فعل ہوگا وہ منطق میں کلمہ ہوگا۔ لیکن تحقیقی بات اور صحیح بات یہ ہے کہ کلمہ اور فعل میں کچھ فرق ہے۔ کلمہ خاص ہے اور فعل عام ہے۔ ہر کلمہ فعل تو ضرور ہوگا، جو بھی کلمہ ہوگا وہ فعل تو ضرور ہوگا، لیکن ہر فعل کا کلمہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر فعل کلمہ ہو۔ جیسے اضربو نضربو، آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں فعل ہیں لیکن کلمہ نہیں ہے۔ کلمہ کیوں نہیں؟ کیونکہ کلمہ مفرد کی قسم ہے۔ مفرد ہی کی 3 قسمیں شمار کرائی ہیں نا، انہی میں سے کلمہ بھی ہے، تو کلمہ مفرد کی قسم ہے، جبکہ اضربو نضربو یہ مرکبات میں سے ہیں، مرکب کی قسم ہے، اس لیے کہ اس میں لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کر رہے ہیں، اور جس میں لفظ کے اجزاء معنی مقصود کے اجزاء پر دلالت کریں اور وہ دلالت مقصود بھی ہو تو مرکب ہوتا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ اضربو اور نضربو یہ نحو کے فعل تو ہیں لیکن منطق کے کلمہ نہیں، کیونکہ منطق کا کلمہ یہ مفرد کی قسم ہے، اور اضربو نضربو مفرد نہیں بلکہ مرکب ہے۔ بہرحال یہ بات آ گئی تھی اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ آپ آگے کی کتابوں میں اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی صرف اتنا ذہن نشی رکھیں کہ اگر لفظ مفرد میں محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ ادات ہے، اور اگر محکوم علیہ بننے کی اور محکوم بھی دونوں بننے کی صلاحیت ہے تو وہ اسم ہے، اور اگر محکوم علیہ بننے کی صلاحیت نہیں، صرف محکوم بھی بننے کی صلاحیت ہے تو ایسی صورت میں وہ کلمہ یعنی فعل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل: لفظ مرکب بر دو قسم است، تام و غیر تام۔ تام آنست کی سکوت بروے صحیح باشد، چوں متکلم براجا سکوت کند، مخاطب را انتظار نباشد۔ ای آنچنا انتظار کی با محکوم علیہ باشد بے محکوم بھی، و با محکوم بھی باشد بے محکوم علیہ۔ مرکب تام، کتاب میں مرتکب تام لکھا ہوا ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیں اور
اسے مرکب تام بنا لیں۔ مرکب تام اگر فی نفسه محتمل صدق و کذب باشد آرا خبر و قضیہ خوانند، وہیں عمدہ است در باب تصدیقات، و اگر محتمل نباشد آرا انشا خوانند، خواہ دلالت کند بالذات بر طلب چو امر و نہی و استفہام، و خواہ دلالت نہ کند بر طلب چو تمنی و ترجی و تعجب و ندا و مانندے و این قسم یعنی انشاء معتبر است در محاورات